میں تم کو بتا رہی ہوں، اگر تم نے میرے ساتھ کوئی کھیل کھیلا تو جان لو میں کچھ برا کروں گی، ایسا برا ہوگا جس کی سزا تم بھگتو گے۔ زارا کال پر بات کرتے ہوئے سائم کو بتا رہی تھی۔ سائم گرج کر بولا، زارا تم سمجھتی کیوں نہیں ہو، میں نہیں کر سکتا شادی تم سے، میں نہیں کر سکتا گھر والوں کا سامنا۔ سائم تم نے کہا تھا نا مجھے کبھی نہیں چھوڑو گے، پھر اب یہ کیا ہو گیا تم کو؟ زارا رونے لگی تھی۔ سائم ایسا نہ کرو میرے ساتھ، میں بتا رہی ہوں، میری ضد تم جانتے ہو، میں کچھ غلط کر دوں گی، بہت غلط۔ سائم سمجھاتے ہوئے بولا، زارا میں کچھ نہیں کر سکتا، میں بس اب جا رہا ہوں، کل میری فلائٹ ہے، نمبر بند ہو جائے گا، اپنا خیال رکھنا۔ زارا کی بے بسی تھی، وہ چیخ چیخ کر کہنا چاہتی تھی، سائم میرا درد سمجھو، میرے آنسو دیکھو، خدا کا واسطہ ہے سائم مت جاؤ مجھے چھوڑ کر، میں نے وہ سب کچھ کیا جو تم نے چاہا، میں نے اپنی عزت تک تم پر وار دی، سائم تم جیسا کہو گے میں کروں گی، لیکن ایسے نہ جدا کرو مجھے خود سے۔ سائم نے آخری بار خدا حافظ کہا، کال بند ہو گئی، زارا کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ سائم ایسے نہیں جا سکتے ہو تم، میں کیسے تمہاری باتوں میں آ گئی تھی، کیسے میں اتنی پاگل ہو گئی تھی، سائم تم مرد بہت بدذات ہوتے ہو۔ زارا بہت اداس تھی، دل چاہ رہا تھا کہ سائم کا گریبان پکڑ کر اس کے منہ پر اتنے تھپڑ مارے کہ اس کی جان نکال دے۔ زندگی محبت کے غم میں ڈوب گئی تھی۔ جانتے ہو کوئی مجبوری کبھی کسی محبت سے نہیں جیت سکتی، اگر نباہ کرنے پر ہو تو سب مجبوریاں پیروں تلے روند کر نباہ کرتے ہیں یہ مرد، اور جب چھوڑ جانا ہو تو مجبوریوں کا رونا روتے ہیں۔ زارا اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ محبت کچھ بھی نہیں ہے، سب مطلب ہے، سب ہوس ہے۔ زارا کل لڑکے والے آ رہے ہیں، تیرے بابا نے ایک لڑکا دیکھا ہے، بہت اچھا ہے، اچھا کماتا ہے، اچھا گھر کا ہے، کل اچھے سے بات کرنا ان کے ساتھ۔ زارا کا خون کھولنے لگا شادی کا نام سن کر۔ زارا نے منہ بناتے ہوئے کہا، ماما مجھے شادی نہیں کرنی۔ ماں نے سمجھاتے ہوئے بولا، بیٹی ایک نہ ایک دن بیٹیوں کو جانا ہی ہوتا ہے، اور اچھے لڑکے ہر روز نہیں ملتے، چل میری بیٹی اٹھ جا، منہ ہاتھ دھو اور اپنا حلیہ کچھ ٹھیک کر۔ زارا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شادی اب نہ جانے کون ہوگا، کیسا ہوگا، میں تو شادی نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے نفرت ہے سب مردوں سے۔ لڑکے والے آئے، زارا پسند آ گئی، رسم ادا کی گئی، لڑکے والوں نے کہا، ہم کو شادی جلد سے جلد کرنی ہے۔ زارا کی ماں نے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، پھر بھی کچھ ٹائم تو لگے گا ہی، شادی کی بہت سی تیاریاں ہوتی ہیں، بہت کام ہوتے ہیں، لیکن لڑکے والوں نے بس شادی جلدی کرنے کی ڈیمانڈ کی۔ زارا کے جسم میں سائم کا دھوکہ زہر بن کر گردش کر رہا تھا۔ زارا کی آنکھیں نم تھی، جسم میں سائم کی بدبو تھی، خواب بے رنگ تھے، سامنے پھر ایک مرد تھا جو شادی کر کے اپنے ساتھ لے جانے آیا تھا۔ زارا نفسیاتی ہو چکی تھی، ایک وقت تھا اسے مرد بہت اچھے لگتے تھے، لیکن آج وہ دیکھنا نہ چاہتی تھی کسی مرد کو۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، بارات دروازے پر تھی، ڈھول بج رہا تھا، پھول برسائے جا رہے تھے دولہے پہ، ہر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ نکاح کا وقت ہوا، پردے کی ایک طرف پہلاج بیٹھا ہوا تھا، دوسری طرف زارا۔ پہلاج زارا کا ہونے والا ہمسفر تھا۔ مولوی صاحب نے زارا کو مخاطب کرتے ہوئے نکاح کا پوچھا، کیا آپ کو قبول ہے؟ زارا خاموش تھی، سب زارا کی طرف دیکھ رہے تھے، زارا کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ سائم کے وعدے یاد کر رہی تھی، سائم نے کیسے اس کو استعمال کیا، وہ سب آنکھوں کے سامنے تھے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، قبول ہے؟ زارا اب بھی خاموش تھی۔ پاس بیٹھی کزن کان میں سرگوشی کی، زارا کہاں گم ہو، بولو قبول ہے۔ زارا اٹھی، پردہ کھینچ کر توڑ دیا، سامنے پہلاج بیٹھا تھا، پہلاج بہت ہی خوبصورت تھا۔ زارا کچھ نہ سمجھ پائی، اس نے پہلاج کا گریبان پکڑا، ایک زناٹے دار تھپڑ پہلاج کے منہ پر مار دیا، پورا ہال تھپڑ کی آواز سے گونج اٹھا، سب لوگ سکتے میں تھے، یہ کیا کیا پاگل لڑکی نے؟ پہلاج کا دماغ غصے سے پھٹ رہا تھا، پہلاج کی طرف ہر آنکھ تھی۔ زارا نے روتے ہوئے چلانے لگی، مجھے نہیں کرنی یہ شادی، مجھے چھوڑ دو سب، نفرت ہے مجھے اس رشتے سے۔ پہلاج کی نظریں انا میں جھکی ہوئی تھیں، خون کھولنے لگا۔ زارا کے چہرے کی طرف دیکھا، دل چاہا واپس ایک تھپڑ زارا کے منہ پر دے مارے، لیکن پہلاج خاموش رہا، ہار اتار کر وہاں سے جانے لگا۔ سب نے روک لیا، سب سمجھانے لگے، یوں نہیں جایا کرتے۔ زارا کو اس کے ماں باپ کزن سب بتا رہے تھے، یہ تم نے کیا کیا؟ باپ کی آنکھوں میں ندامت تھی، بیٹی بوڑھے باپ پہ یہ ظلم نہ کر،
ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے سامنے، جا سب کے سامنے لڑکے سے معافی مانگ لو۔ زارا کو احساس ہونے لگا تھا کہ اس سے کیا گناہ ہو گیا۔ زارا روتے ہوئے سب کے سامنے پہلاج سے معافی مانگنے لگی، گھٹنوں کے بل پہلاج کے سامنے بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دیں، میں نہ جانے کن خیالوں میں کھو گئی تھی، نہ جانے کون سا درد مجھے یہ کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں آپ کی ساری زندگی غلامی کروں گی، میرے باپ کے بڑھاپے کا بھرم رکھ لیں۔ زارا رو رہی تھی، سب لوگ خاموش تھے۔ اتنے میں پہلاج کا ایک دوست آگے بڑھا، اس نے پہلاج کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چل یار، زیادہ نہ سوچ، معاف کر دے بھابھی کو۔ پہلاج کی آنکھوں میں ایک نفرت تھی، وہ نفرت کی آگ جلا کر کہنے لگا، ٹھیک ہے معاف کیا۔ نکاح ہوا، زارا نے پہلاج کو اپنا ہمسفر قبول کر لیا۔ پہلاج ایک نفرت انگیز نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اس تھپڑ کی آواز پہلاج کے کانوں میں ابھی تک گونج رہی تھی۔ اس کی اتنی ہمت جو کبھی کسی نے میری طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا تھا، اس لڑکی نے سب کے سامنے مجھے تھپڑ مار دیا۔ زارا نے پہلاج کو اپنا ہمسفر بنا تو لیا، لیکن وہ ڈرنے لگی تھی۔ اس کے دل میں ایک ڈر سا پیدا ہو گیا تھا۔ وہ جان گئی تھی پہلاج اس کے ساتھ وہ بہت کرنے والا ہے۔ پہلی رات تھی، کمرہ سجایا ہوا تھا، بیڈ پر پھول تھے، مسیری کی خوبصورت تاریں لٹک رہی تھیں، دیوار پر پھولوں کے ساتھ شادی مبارک لکھا ہوا تھا۔ زارا خاموش تھی، سب اپنے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے۔ زارا انتظار میں تھی، اب کچھ کہے گا پہلاج نے زارا کی طرف دیکھا، جی چاہا کہ اس کی کھال اتار پھینکوں۔ اس وقت شادی سے انکار کر رہی تھی، اب دیکھو کیسے ڈر سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ شاید کہ چھوڑ کر جانے والے نے توڑ کر رکھ دیا تھا زارا کو۔ لڑکیاں بہت نازک سی ہوتی ہیں، تم کچھ بھی کہہ لو، لڑکیاں بے وفا ہوتی ہیں، لڑکی بد چلن ہوتی ہے، لڑکی بد زبان ہوتی ہے۔ ارے فارس کہتا ہے لڑکی کیسی بھی ہو، صرف اس کو عزت دے کر دیکھو۔ عورت ذات کو سمجھو تو صحیح، تم محبت دے کر تو دیکھو، وہ اسی رنگ میں ڈھل جائے گی جس رنگ میں تم چاہو گے۔ عورت ایک محبت کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیتی ہے، بس وہ وہاں بری بن جاتی ہے جہاں مرد اسے اپنے قدموں کی جوتی بنانا چاہتا ہے۔ زارا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہ آواز دینا چاہتی تھی پہلاج کو، لیکن ڈر بھی رہی تھی۔ اب سب کچھ پہلے جیسا بھی تو نہیں تھا، نیا گھر تھا، نئے لوگ تھے، سب کچھ پرایا تھا۔ اپنوں نے تو عزت کی قسم دے کر رخصت کر دیا تھا۔ پہلاج خاموش سے بیڈ پر لیٹ گیا، زارا گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی رہی۔ پہلاج کروٹ بدل کر لیٹ گیا، زارا کو کچھ نہ کہا۔ زارا 1 گھنٹے تک بیٹھی رہی، لیکن تب تک پہلاج سو چکا تھا۔ زارا نے آخر گھونگھٹ اتارا، دیکھا پہلاج سو چکا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، ارمان جل چکے تھے، وہ اپنا انجام جان چکی تھی۔ دل چاہا پہلاج کو جگا کر معافی مانگ لوں، لیکن ڈر بھی لگ رہا تھا پہلاج کہیں کچھ کہہ نہ دے۔ زارا اٹھی، کپڑے چینج کیے، بیڈ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج پہلی بار اذان سن کر زارا کا دل کر رہا تھا نماز ادا کرنے کو۔ وہ ٹوٹی ہوئی زارا اٹھی، وضو کیا، کمرے میں قالین بچھا ہوا تھا، نماز ادا کرنے لگی، دعا مانگتے ہوئے رونے لگی۔ یا اللہ، میں جانتی ہوں میں تیری بتائی ہوئی حد کو پار کر گئی تھی، میں بے پردہ عورتوں میں شامل ہو گئی تھی، میں بھٹک گئی تھی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ رو رہی تھی، پہلاج سویا ہوا تھا۔ پہلاج کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اے اللہ، مجھے اب کسی امتحان میں مت ڈالنا، میں اب نہیں سہ سکوں گی۔ زارا بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، سب لوگ جاگ گئے تھے۔ پہلاج اٹھا، اس نے ایک نظر بھی زارا کی طرف نہ دیکھا، واش روم گیا، شاور لیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ پہلاج کی بہنیں، کزنیں سب زارا کے پاس آ کر بیٹھ گئیں، زارا کو کھانا لا کر دیا۔ زارا کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا کھا کر زارا کو تیار کرنے لگے۔ پہلاج اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھا، زارا کے دماغ میں بس پہلاج تھا۔ وہ اتنا خوبصورت لڑکا قسمت والوں کو ملتا ہے، پڑھا لکھا، اور زارا نے کیا کیا اس کے ساتھ۔ شادی کا دوسرا دن بھی گزر گیا۔ پہلاج نے صرف رسم نبھانے کے لیے زارا سے بات کی تھی، سب کے سامنے۔ گھر واپس آ گئے، شادی کی رسم ختم ہوئی، اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ پہلاج ٹی وی دیکھ رہا تھا، زارا پاس آ کر بیٹھ گئی، پہلاج کا ہاتھ پکڑا، کچھ کہنے لگی تو پہلاج نے ہاتھ زور سے کھینچا، ہونٹوں پر ہاتھ رکھا، انکار میں سر ہلانے لگا۔ نہیں زارا، ایک لفظ نہ نکالنا منہ سے، تم میری کچھ نہیں ہو اور نہ میں تمہارا کچھ ہوں۔ جانتی ہو، شادی کرنا میں نے 2 گھروں کی عزت رکھی ہے بس، ورنہ تم کو تو میں دیکھنا بھی پسند نہ کرتا، شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ زارا نے پھر کچھ کہنا چاہا، لیکن پہلاج نے خاموش کروا دیا۔ پہلاج چلا کر کہنے لگا،
اگر تم نے کچھ کہنا چاہا تو میں کمرے سے باہر چلا جاؤں گا، اور ہاں، اس بارے میں اگر کسی کو پتہ چلا تو یاد رکھنا تمہارا آخری دن ہوگا وہ۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح بہہ رہے تھے۔ زارا سامنے لگی ہوئی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ پہلاج ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ڈنر کا وقت تھا۔ زارا کھانا بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ کھانا تیار ہوا، وہ پلیٹ میں کھانا ڈال کر کمرے میں لے آئی پہلاج کے لیے۔ پہلاج نے زارا کو آتے دیکھ کر اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ زارا نے آواز دی، پہلاج کھانا کھا لے۔ پہلاج نے اگنور کر کے باہر چلا گیا۔ ماں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بہن کو کہنے لگا، جاؤ میرے لیے کھانا لے کر آؤ۔ ماں نے پہلاج سے پوچھا، پتر خیریت تو ہے؟ زارا تمہارا کھانا کمرے میں لے گئی تھی، اس کے ساتھ کھانا تھا نا بیٹھ کر۔ پہلاج مسکرانے لگا، ماں آپ سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی عادت ہے، بس اس لیے آ گیا۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے۔ ماں نے پہلاج کو مسکراتے ہوئے کہا، پہلاج بیٹا، زارا کی اس غلطی کو معاف کر دینا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ صرف ایک تمہارے بھروسے ہی تو اس گھر میں ہے۔ ہم کچھ بھی کہہ لیں لیکن اس کو خوشی صرف تمہارے پیار سے ملے گی۔ پہلاج خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ کھانا کھا کر کمرے میں گیا، دیکھا کھانا ایسے ہی پڑا ہوا ہے۔ پہلاج نے آواز دی، تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ زارا دھیمے سے لہجے میں بولی، مجھے بھوک نہیں ہے پہلاج۔ پہلاج نے صرف اتنا کہا تھا، زارا تم بھوکی رہو یا کچھ بھی کرو، یہاں کسی کو تمہاری پرواہ نہیں، اس لیے اپنا خیال خود رکھو۔ زارا نے محبت بھرے لہجے میں بولا، پہلاج آپ میرے مجازی خدا ہیں اور میں آپ کی بیوی۔ آپ جس حال میں رکھیں گے میں اس حال میں جی لوں گی، لیکن آپ کی ناراضگی میں برداشت نہ کروں گی۔ پہلاج بیڈ پر بیٹھا تھا۔ زارا نے پہلاج کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا۔ پہلاج میرا دل دھڑکتا ہوا محسوس کرو، یہ اب صرف تمہارا نام لیتا ہے، تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ پہلاج نے غصے سے کہا، زارا میرا ہاتھ چھوڑو۔ زارا نے کہا، نہیں چھوڑوں گی۔ زارا کہنے لگی، میرے شوہر کا ہاتھ ہے، نہیں چھوڑوں گی۔ پہلاج نے دھکا دیا، زارا کو پیچھے کی طرف گر گئی۔ پہلاج اٹھا، کمرے سے باہر چلا گیا۔ زارا اس بار روئی نہیں تھی، وہ اب رشتہ نبھانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی مرد بہت انا پرست ہوتا ہے۔ جب کوئی عورت مرد کا مقابلہ کرنا چاہے تو مرد کبھی انا کی جنگ میں عورت کو جیتنے نہیں دیتا، ہمیشہ نقصان عورت کا ہوتا ہے۔ اگر مرد سے جیتنا چاہتے ہو تو اس کو اتنی محبت دو، اس کا سب اچھا برا قبول کر لو۔ انا کی جنگ لڑنے والا مرد محبت میں عورت کے قدم بھی چوم لیتا ہے۔ زارا نے کھانا کھایا اور سو گئی۔ صبح پہلاج کے اٹھنے سے پہلے ہی پہلاج کے کپڑے استری کیے، شوز پالش کیے، ناشتہ تیار کیا، پہلاج کو اٹھانے لگی، پہلاج اٹھ جائیں جلدی سے۔ پہلاج نے دیکھا زارا جگا رہی ہے مجھے، سب کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ پہلاج اٹھا، واش روم گیا، شاور لیا، دیکھا زارا نے کپڑے استری کر کے رکھے ہوئے تھے۔ پہلاج نے غصے میں کہا، میں نے یہ کپڑے پہننے ہی نہیں، مجھے تو دوسرے کپڑے پہننے ہیں۔ زارا مسکرانے لگی، تو کیا ہوا، دوسرے پریس کر دیتی ہوں، پہلے آپ ناشتہ کریں۔ آج زارا نے پہلاج کی پسند کے آلو کے پراٹھے بنائے تھے۔ پہلاج کو خوشبو آ رہی تھی۔ زارا میں نے تم سے کہا تھا نا میرا کوئی کام نہ کیا کرو۔ زارا محبت بھرے انداز میں بولی، کیوں؟ آپ کا کام تو میں کروں گی، چاہے آپ میری جان کیوں نہ لے لیں۔ پہلاج روم سے باہر جانے لگا۔ زارا دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی، پہلاج ناشتہ کریں یہاں پہ۔ پہلاج نے غصے سے کہا، زارا میرا راستہ چھوڑ دو، صبح صبح موڈ نہ خراب کرو میرا۔ زارا مسکرا رہی تھی، نہیں پہلاج میں نہیں جانے دوں گی، آپ ناشتہ کریں پہلے میرے ساتھ آج۔ پہلاج کو بہت غصہ تھا، نہ چاہتے ہوئے پہلاج نے زارا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ میں کہہ رہا ہوں سائڈ پہ ہو جاؤ۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو تھے، انگلیوں کے نشان چہرے پر بن گئے تھے۔ زارا روتے ہوئے کہنے لگی، پہلاج ایک اور تھپڑ مار لیں، میں کچھ نہیں بولوں گی، مجھے یوں رسوا نہ کریں، آپ کہیں تو آپ کے قدموں کو چوم لیتی ہوں، آپ جیسا کہیں گے ویسا کروں گی، بس پہلاج مجھے یہ سزا نہ دیں۔ پہلاج غصے سے باہر چلا گیا۔ آفس میں تھا، زارا کا وہ خوبصورت چہرہ آنکھوں کے سامنے تھا۔ پہلاج کو احساس ہو رہا تھا نہیں ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا زارا پہ، اتنی بری بھی نہیں ہے زارا، 8 مہینے ہو گئے تھے شادی کو۔ پہلاج کی بے رخی وہ مسکرا کر برداشت کر رہی تھی۔ پہلاج کے سامنے زارا کی معصومیت بھی تھی۔ پہلاج برا انسان نہیں تھا، بس وہ مرد تھا نا، اور مرد اپنی انا اپنا غرور روندتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتے۔ پہلاج سوچ رہا تھا اب کبھی بھی زارا پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ گھر آیا، کمرے میں گیا، زارا انتظار کر رہی تھی پہلاج کا۔ زارا پہلاج کو دیکھتے ہی محبت سے بولی، آ گئے میری جان آپ۔ پہلاج بیڈ پر بیٹھا، زارا خود پہلاج کے شوز اتارنے لگی۔ پہلاج پانی لے کر آؤں آپ کے لیے؟
पहलाज आज नजरें नहीं मिला रहा था ज़ारा से। हाँ में सर हिलाकर कहने लगा, बहुत भूख लगी है, खाना भी ले आओ। ज़ारा का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। आज खुद पहलाज ने खाने को कहा। वो खुशी से झूमने लगी। मेरी जान आप चेंज कर ले, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। पहलाज को आज सुकून महसूस हो रहा था। इसकी थोड़ी सी मोहब्बत पे ज़ारा कितनी खुश थी। खाना खाया पहलाज न्यूज़ देख रहा था। ज़ारा पहलाज की गोद में सर रख कर लेट गई। पहलाज आज कुछ ना कह सका। वो लंबे से बाल, बहुत खूबसूरत लग रही थी ज़ारा। ज़ारा गोद में ही सर रख कर सो गई। बहुत प्यारी लग रही थी ज़ारा, बहुत प्यारी। वो मासूम सा चेहरा, गुलाबी होंठ, कितना सताया था पहलाज ने ज़ारा को, लेकिन ज़ारा निभा करती रही। पहलाज को एहसास हो रहा था ज़ारा बुरी नहीं है। शायद हालात ऐसे थे कि ज़ारा से ये गलती हो गई थी। पहलाज ज़ारा के साथ लेट गया, ज़ोर से सीने के साथ लगाया, होंठ चूमे आहिस्ता से कहने लगा, मेरी जान अब कभी तुमको नहीं सताऊंगा, बहुत प्यार दूंगा तुमको, बहुत प्यार। कभी ज़ारा के बाल संवारता, कभी ज़ोर से सीने से लगाता, ज़ारा आई लव यू। दूसरे दिन जब ज़ारा फजर की नमाज़ अदा कर रही थी, पहलाज भी उठ गया। वो भी ज़ारा के साथ नमाज अदा करने लगा, दुआ मांगने लगा, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मुझे ज़ारा जैसी हमसफ़र दी। पहलाज आज पहली बार ऑफिस जाने से पहले ज़ारा को सीने से लगाकर माथा चूमकर गया था। ज़ारा बहुत खुश थी। ऑफिस पहुंचकर अब पहलाज का दिल भी ऑफिस में नहीं लग रहा था। वो नफ़रत कब मोहब्बत में बदल गई समझ न सका था पहलाज। पहलाज ने ज़ारा को फ़ोन किया, ज़ारा आई मिस यू। ज़ारा आज निखर आई थी। इसके चेहरे पर एक रौनक सी थी, एक चमक थी। पहलाज घर आया, ज़ारा को बाहों में भर लिया। ज़ारा के लिए आज पहली बार पहलाज कोई गिफ्ट लेकर आया था। ज़ारा ने पहलाज के होंठों को चूम लिया। आई लव यू मेरी जान, आई लव यू। आज एक बार फिर मोहब्बत जीत गई। एक मर्द अनाप्रस्त मोहब्बत के सामने हार गया। रिश्ते निभाने वाला हर हाल में निभाते हैं। दिल में निभा हो तो हर मुश्किल लम्हा गुजर जाता है। ज़ारा ने अपनी मोहब्बत से, अपनी चाहत से अपने हमसफ़र को बदल दिया था। कौन कहता है औरत बुरी होती है? बस अगर पहलाज की तरह समझने वाला मर्द हो तो ज़ारा जैसी लड़कियां कदमों पे अपना सब कुछ वार सकती हैं। नफ़रत से पहले मोहब्बत करके देख लो, बिछड़ने से पहले निभा करके देख लो, किसी को बुरा कहने से पहले इसका दूसरा पहलू भी देख लो। आज ऐसा वक्त है, पहलाज ज़ारा के बिना सांस तक नहीं लेता। फारिस आपको मोहब्बत में जीना सिखाता है। पहलाज और ज़ारा जैसी मोहब्बत।